الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطاهرين المعصومين. دعائے سلامتی امام زمانہ جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے ہاتھوں کو بلند کریں اور میرے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پر. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قالت سيدة نساء العالمين ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصم لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں آج اس موضوع پر تیسرا درس ہے اور آج 11 ماہ رمضان ہے. معصومین علیہ السلام کی روایات سے جو نقل ہے، جیسے امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا اور چلا گیا. کیوں مولا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ رمضان اللہ میں سے ایک نام ہے، اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے. یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان چلا گیا. اور کبھی غور کیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا یقیناً اتنا اجر اور ثواب ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ جب ان روایات پر غور کیا جاتا ہے تو ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. روایات میں پڑھ رہا تھا کہ میدان محشر ہوگا. اس روایت سے پہلے میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو ہمارا نظام ہے، اگر ہماری کوئی دعوت کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے، ہم مہمان کے طور پہ جاتے ہیں تو میزبان کی کیفیت کے مطابق ہماری خدمت ہوتی ہے. اگر فقیر ہے تو میزبان، غریب ہے میزبان، اس نے دعوت کی ہے تو وہ اپنے حساب سے دعوت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے حساب سے کھانوں کو وہ لاتا ہے. لیکن اگر ایک امیر ہے،
اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، وہ اپنے انداز سے کھانوں کو لائے گا، پیش کرے گا، مہمان کی خدمت کرے گا. لیکن ایک بادشاہ ہے تو پھر اس کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی. یہ زیادہ نعمات لائے گا، زیادہ کھانے لائے گا اور مہمان کے سامنے پیش کرے گا. ارے جس کا میزبان اللہ ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس مہینے کا میزبان ہوں، اے روزہ دار تو میرا مہمان ہے. تو یہ کس قدر بہترین بات ہے کہ جس کا میزبان اللہ ہو وہ کتنی نعمات سے نوازے گا، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اس لیے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رمضان میں اسے کتنی نعمات سے نوازا جاتا ہے، اس ماہ رمضان میں اسے کتنی نعمات سے نوازا جاتا ہے. انسان کی سوچ سے باہر ہے. کاش ہمیں وہ آنکھیں نصیب ہوں کہ ہم وہ مناظر دیکھ لیں جو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کاش ہمارے وہ کان سن سکے صدائیں جو فرشتے دے رہے ہیں. اے شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے روزہ دار، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا جہنم بند کر دیے جاتے ہیں. دعا کرو کہ یہ دروازے کبھی تم پر نہ کھولے. میدان محشر ہوگا، ایک فرشتہ ندا دے گا، کہاں ہے ایمان؟ اتنے میں کیا کہ روزہ داروں کو لایا جائے گا، آواز قدرت آئے گی، ان کو خوب سواریوں پر سوار کرو، ان کے سروں پر تاج رکھو اور ان کو لے جاؤ. اتنا بڑا ثواب ہے. اور وہی جو روایت میں عرض کا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اسی روایت میں آگے رسول خدا فرماتے ہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہاں پہ میں چند منٹ لوں گا آپ لوگوں کے. جکڑا جاتا ہے، صحیح بات ہے، جکڑ گیا، باندھ دیا گیا تو پھر انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا ہے. روایت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ہے کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں کر دیتا ہے؟ شیطان کو ہوتے ہیں. تو عزیزان، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم 11 مہینے شیطان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. 1 مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ کو اٹھائیں گے، کب ماہ رمضان آئے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے. 11 مہینے سوتے رہتے ہیں. شیطان ہم پر اتنا مسلط ہو جاتا ہے، اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ ہماری شیطان سما جاتا ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ شیطان جکڑا جاتا ہے. تو انسان وہ جو 11 مہینے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، یقیناً اللہ کے رسول زمانے پہ ان کی نظر ہے، ہر زمانے پہ نگاہ ہے. کیوں نہ ہو کہ جس کا کلام وحی، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کا کلام بھی قیامت تک رہنے والا ہے. اس میں بھی آپ کو قیامت تک کے حالات نظر آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے یہ زمانہ کون سا ہے. سیاتی زمان علی امتی العلماء الا بقوب حسن ولا يعدل بصوت حسن ولا يعدل الا في شهر رمضان.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا لا یعرفون العلماء، علماء کی معرفت، علماء کی پہچان کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء کو ان کے لباس سے پہچانا جائے گا، علم سے نہیں پہچانا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ کیفیت اپنے اندر دیکھنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر منبروں پر ایسے افراد آئیں گے کہ جن کے لوگ لباسوں کو دیکھیں گے، جن کے انداز کو دیکھیں گے، جن کی شہرت کو دیکھیں گے، علم کو نہیں دیکھیں گے۔ آج ہماری کیا کیفیت بنتی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ؟ جو جتنا بڑی گاڑیوں میں آئے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جو جتنے پروٹوکول سے آئے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک غریب اور فقیر پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی اہمیت نہیں۔ میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ رسول خدا فرماتے ہیں لا یعرفون العلماء الا بالثوب الحسن، خوبصورت لباس سے علماء کی پہچان کی جائے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ لا يسمعون القرآن الا بصوت الحسن، قرآن کی تلاوت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کیا درس دے رہی ہیں، قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يسمعون القرآن الا بصوت الحسن، کہ قرآن کا معیار خوبصورت آواز ہو جائے گا۔ قرآن کو نہیں سنیں گے مگر خوبصورت آواز میں سنیں گے۔ اور آخری حصہ حدیث کا لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، 11 مہینے سوتے رہیں گے، خدا سے دور رہیں گے، نماز سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے۔ جب رمضان الکریم آئے گا، جب ماہ اس جب یہ وقت ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت اللہ ایسا بادشاہ مسلط کرے گا ان لوگوں پر کہ جس کے بارے میں 3 رذیلہ صفات بیان کی ہے، نہ اس کے پاس علم ہوگا، نہ اس کے پاس حلم ہوگا، نہ اس کے پاس رحم ہوگا۔ تو عزیزان، یقیناً ہماری بہت بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ ذرا سوچیں ان کو کہ جو ہمارے ساتھ تھے لیکن رمضان المبارک سے پہلے وہ فوت ہو گئے، ہم سے چلے گئے، جدا ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ اگر چاہتے ہو جنت کے دروازے تم پر کھلے رہیں تو رمضان المبارک میں اپنا کردار ایسا کر لو کہ پھر جنت کے دروازے کبھی تم پر بند نہ ہو۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث جو میں پڑھتا آ رہا ہوں، بی بی بھی یہی فرما رہی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا فقط روزہ نہیں ہے، کسی کام کا یہ روزہ نہیں ہے، مگر اگر اس کے ساتھ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھ کو، اپنے جوارح اعضاء کو جب تک گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا، اس کا روزہ کس کام کا؟ یقیناً جناب سیدہ کے اس کلام سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ بی بی نے پہلے تذکرہ کیا ہے زبان کا، گویا معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ سیدہ نے ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ گناہ سے زبان کو محفوظ رکھو، تب حقیقی روزہ ہوگا۔ اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ امیر امام فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ کاٹ پھینکے۔ اللہ اکبر، علی جیسا امام اس سے ڈرا رہا ہے۔ ایک گوشت کا لوچڑا ہے لیکن اس میں طاقت اتنی ہے کہ وہ بربادیاں کر سکتا ہے، تباہیاں کر سکتا ہے۔ اور آج چند منٹ جو جس موضوع کو میں نے دینے ہیں وہ اسی زبان کے حوالے سے ہے۔ بد زبانی
اور بد اخلاقی. بد زبانی کے بارے میں یہی کہوں گا. معصومین علیہ السلام کی مختلف روایات ہیں، ان کے خلاصہ کلام یہ ہے، معصومین فرماتے ہیں جو بد زبان ہوتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. کتنا بڑا انسان کے لیے یہ درس ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور پھر فرمایا، ایک امام فرماتے ہیں کہ جو بد زبان ہے اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، گویا اللہ اسے دشمن رکھتا ہے. اور ایک اور روایت کا حصہ ہے، جو بد زبان ہوتا ہے اللہ اس کے رزق کی وسعت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی رزق میں جو برکت ہے اس کو اٹھا لیتا ہے. بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، جو بد زبان ہوتا ہے، گالی گلوچ کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. انسان کے بس میں ہے بد زبانی. معصوم کا دور ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ہے امام کا جو زیادہ وقت امام کے ساتھ رہا. لوگوں نے اکثر اسے امام کے ساتھ دیکھا. ایک دفعہ امام بازار سے گزر رہے ہیں، ایک قصاب کی دکان سے گزرے ہیں، وہ شخص بھی ساتھ ساتھ ہے. تھوڑا سا آگے گئے، اس شخص کا، اس صحابی کا ایک غلام تھا. وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ غلام نظر نہیں آ رہا، دل میں غصہ کر رہا تھا. دوبارہ مڑ کے دیکھا غلام نظر نہیں آ رہا، تیسری مرتبہ دیکھا غلام نظر نہیں آیا. جب غلام اس کے بعد نظر آیا اور جب قریب آیا تو اس نے غلام کو گالی دی امام کے سامنے. امام نے کہا، امام نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ اکبر، اتنے سال تو میرے ساتھ رہا. تو آگے سے وہ تعبیر کرتا ہے، آگے سے وہ کہتا ہے، جبنا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں مسلمان نہیں ہے. تو امام ہے، امام فرماتے ہیں اب ہیلا تلاشی نہ تلاش کر، اب بہانے نہ بنا. ہر مذہب کے اپنے قوانین ہیں، ہر مذہب کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی اس سے پیدا ہونے والا حرام زادہ نہیں ہوتا. تم نے اہانت کی ہے اور مجھ سے دور ہو جا. جسے امام دور کر دے، یہ امام کے صحابی کی بات ہو رہی ہے، امام کے ساتھ رہنے والے کی بات ہو رہی ہے. امام نے کہا دور ہو جا. اور روایات کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا گیا تو اس صحابی کو ساتھ نہیں دیکھا گیا. کیسے ساتھ ہوگا جسے امام دور کر دے؟ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بد زبان شخص سے اللہ بھی دور ہو جاتا ہے اور امام بھی دور ہو جاتے ہیں. اللہ اور امام اسے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. معصومین علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، کردار ہمارے سامنے. ہم صرف پڑھتے ہیں، اپنے آپ پر پرکھتے نہیں ہیں، تطبیق نہیں کرتے کہ اس کلام سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس روایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل بات ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شیعان علی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے. امام حسن مجتبی کا دور ہے. ایک شامی شخص آتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، امام کے بابا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. امام ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، دسترس بھی رکھتے ہیں، لیکن امام اس کے قریب آ کے کہتے ہیں، شخص لگتا ہے تو بھوکا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے آرام کی ضرورت ہے. امام کا انداز دیکھیں آپ. ایک بد زبان شخص کا جواب امام کی زبانی کیا ہے. امام اپنے اخلاق سے اس کو سمجھا رہے ہیں. اپنے زبان کریمی کا انداز امام کا دیکھیں. جب اس نے امام کا کلام سنا، امام کے قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا، یبن رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں کچھ اور تھا لیکن آج میں نے دیکھا کچھ اور ہے. میں سب سے بڑا دشمن آپ لوگوں کو مانتا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ میرا حقیقی دشمن کون ہے اور میرا حقیقی دوست کون ہے. یقیناً بد زبانی بہت بڑا گناہ ہے، بد اخلاقی.
اب دیکھیں چھوٹی سی باتیں ہیں، بد اخلاق اگرچہ الفاظ اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، انداز غلط ہو جاتا ہے. گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کیا جاتا ہے، غصے میں جواب دیا جاتا ہے، اخلاق کا دائرہ توڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بد اخلاقی بہت بڑا گناہ ہے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرت سعد بن معاذ کہ جو صحابی رسول ہیں، روایات کہتی ہیں کہ جب یہ ایک جنگ میں زخمی ہوئے اس کے بعد یہ شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول نے خود ان کے غسل کا حکم دیا اور کفن پہنایا، اور اللہ کے رسول خود جنازے کے ساتھ چلے ہیں. یہاں تک کہ روایات کہتی ہیں کہ جب کفار نے مزاح میں کہا کہ اس کا جنازہ کس قدر کام ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت آسمان سے ہزاروں فرشتے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا ہے. خود اللہ کے رسول نے بھی اس کے جنازے کو کاندھا دیا. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا، ایک دفعہ تکبیر بلند کی، پھر دوسری مرتبہ حتیٰ کہ 70 مرتبہ تکبیر بلند کی ہے. صحابی حیران ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ اس کا جنازہ کیسے پڑھا رہے ہیں، 70 مرتبہ تکبیر بلند کی ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے جنازہ میں شریک ہوا. 70 مرتبہ جب کہا تو 70,000 فرشتہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا. اس قدر معظم، اس قدر مقدس صحابی. اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھایا، خود قبر میں لٹایا، قبر کی مٹی خود اس کے اوپر ڈالی. اس کے بعد جب سعد بن معاذ کی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو، تو عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا کہ نہیں، سعد پر بھی عذاب جاری ہے. صحابہ حیران ہے، اتنا مقدس صحابی جس کا نماز جنازہ رسول پڑھائے اور جس کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوں، اس کی قبر پہ عذاب. پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات پہ اس کو عذاب مل رہا ہے؟ کہا کہ بہت اچھا تھا، عبادات میں بہت اچھا تھا، ہمارے لیے بہت اچھا تھا، لیکن اپنے خانوادے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ بد اخلاق تھا. جو رسول کا صحابی ہو وہ بھی محفوظ نہ رہے اس عذاب سے، تو ہم کہاں ہیں؟ آج گھروں میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ خاتون زوجہ جس کے حقوق ہیں، ہم نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے. گھر کے کام بھی اسی سے کروانے ہیں، سارے کام وہی کرے گی. الٹا جب ہم واپس جاتے ہیں تو بجائے ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں. تو یقیناً ہمیں اس روایت کو سامنے رکھنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا بھلا علی و زہرا سے بڑھ کے بھی کوئی ملے گا نمونہ عمل؟ ان کی سیرت کو دیکھیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کا دور دیکھیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک کائنات کا امیر ہے، کائنات کا امام ہے، اور جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، اور دوسرا تمام خواتین کی سردار ہے. زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں؟ آپس میں کام تقسیم کر لیتے ہیں. زہرا سلام اللہ علیہا کچھ کام اپنے ذمہ لے لیتی ہیں اور کچھ کام مولا علی علیہ السلام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور یوں زندگی بڑھتی ہے. تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسا بنا دے جیسے وہ خدا خود چاہتا ہے اور جیسے یہ معصوم ہستیاں چاہتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.